السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج ہماری دعوت و تبلیغ کی کلاس نمبر 19 ہے اور جس کا ٹاپک ہے ایمان کا تیسرا رکن کتابوں پر ایمان جو ایمان کا تیسرا رکن ہے الحمدللہ پہلا رکن اللہ پر ایمان مکمل ہو گیا، دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان مکمل ہو گیا، تیسرا رکن کتابوں پر ایمان۔ آج اس کی کوئی ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے کہہ کر اور آپ کو سن کر عمل اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ کتابوں پر ایمان، اور اس کی دلیلیں میں شروع میں آپ کو دے چکا ہوں۔ حدیث جبریل میں نے آپ کو بتا دی، قرآن کی آیت میں نے آپ کو بتا دی، جس میں یہ پتا چلتا ہے کہ ایمان کے 6 رکن ہیں اور ان کے اندر جو الگ الگ رکن ہیں ان کی ڈیٹیل اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو آج جو ٹاپک ہمارے سامنے ہے وہ ہے کتابوں پر ایمان۔ اللہ رب العالمین نے جو کتابیں آسمان سے اتاری ان کتابوں پر ایمان رکھنا، اس ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ ایمان کسے کہا جاتا ہے، آج ان ساری چیزوں کی ڈیٹیل آپ کے سامنے انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ کتابوں پر ایمان، سب سے پہلے آپ ہیڈنگ لکھیے گا، کتابوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔ کتابوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کل میں نے آپ کو فرشتوں پر ایمان کے پوائنٹس بنوائے تھے، ویسے ہی آپ چاہیں تو اس کے بھی پوائنٹس بنا سکتے ہیں۔ کتابوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تو نمبر 1، اس بات پر یقین کہ وہ سب کتابیں اللہ رب العالمین کی طرف سے تھی اور سچی تھی۔ اس بات پر یقین کہ وہ ساری کتابیں اللہ رب العالمین کی طرف سے اور سچی تھی، یعنی اس کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 2، وہ سب کتابیں اللہ کا کلام تھی، وہ ساری کتابیں اللہ کا کلام تھی۔ نمبر 3، ان سبھی کتابوں میں اللہ تعالی نے ہدایت کو نازل کیا تھا، ان سبھی کتابوں میں اللہ رب العالمین نے ہدایت کو نازل کیا تھا۔ نمبر 4، جن کتابوں کا نام بتایا گیا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جن کا نام نہیں بتایا گیا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں آسمانی بھائی انبیاء تو بہت سارے آئے، پر کتابوں کے تو 4-5 کتابوں کے نام ہم نے بتائے، پر نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ساری کتابیں اللہ رب العالمین کی طرف سے تھیں اور اللہ تعالیٰ نے الگ الگ وقت پر اسے نازل کیا تھا۔ اس بات پر ایمان بنیادی طور پر 4 حصوں کے اندر میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ جب کہیں کسی کتاب کا ذکر آپ کے سامنے آئے، چاہے تورات کا، چاہے انجیل کا، چاہے زبور کا، چاہے عیسیٰ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا، جب بھی ذکر آئے تو ہم اس بات پر ان 4 چیزوں پر ایمان رکھیں گے کہ وہ کتابیں سچی تھی، وہ کتابیں اللہ کا کلام تھی، ان کتابوں کے اندر ہدایت تھی، اور ان کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں جن کا نام پتہ ہے نام کے ساتھ، اور جن کا نام نہیں پتہ ہے ان کے بنا نام کے ہم ان ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہم نے بات سمجھ لی۔ اب اس کے اندر دوسری ہیڈنگ ہماری آئے گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی تو کتابوں کے سامنے لوگ کتنے حصوں میں بٹ گئے تھے، یعنی جب الگ الگ قوموں پر اللہ رب العالمین نے کتابوں کو نازل کیا تو کتابوں کے حساب سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہو گئی تھی۔ یا آپ ہیڈنگ لکھیں، آسمانی کتابوں کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہو گئی تھی۔ تو آسمانی کتابوں کے اعتبار سے لوگوں کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہو گئی تھی۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے پوری طرح کتابوں کو جھٹلا دیا تھا، یعنی ان پر جب کتاب نازل ہوتی تو وہ کتاب کو پوری طرح جھٹلا دیا کرتے تھے، جیسے یہود، انہوں نے انجیل کو بھی جھٹلا دیا اور قرآن کو بھی جھٹلا دیا۔ ایک وہ قوم جنہوں نے پوری طرح آسمانی کتابوں کو جھٹلا دیا۔ نمبر دوسرے وہ لوگ کہ ہر کتاب پر ایمان لائے کہ جتنی کتابوں کا نام اللہ نے بتایا ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ہے مومنین
کہ ہم صرف ایسا نہیں کہ اپنے نبی والی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے پہلے جتنی کتابیں آئیں ہم ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کتابیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اور نمبر 3، وہ لوگ جو کچھ پر ایمان رکھتے تھے اور کچھ کا انکار کرتے تھے، کچھ پر ایمان رکھتے تھے اور کچھ کا انکار کرتے تھے، جیسے نصارہ۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتابوں پر ایمان کا مطلب کیا۔ بھائی آپ سنتے ہیں کہ ہم لوگ وہ ایمان والے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو کتابوں پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے 4 پوائنٹس میں آپ کو بتایا۔ پھر جب کتابیں اس دنیا کے اندر نازل کی گئیں تو کتابوں کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہو گئی تھی؟ 3 قسمیں ہو گئی تھی۔ ایک وہ جنہوں نے پوری طرح کتابوں کو جھٹلا دیا، مطلب جو اپنے نبی پر آئی وہ مانی، باقی سب کو جھٹلا دیا۔ نمبر 2، پورے کے پورے پر ایمان لائے، جتنا آیا سب پر ایمان لے آئے۔ اور تیسرے وہ تھوڑی پر ایمان لائے، تھوڑی کو چھوڑ دیا، یعنی اپنے فائدے والا لے لیا اور جس میں اپنا نقصان نظر آئے اسے چھوڑ دیا۔ یہ نصارہ تھے۔ اب ان کتابوں پر ہم ایمان کیسے رکھتے ہیں؟ تیسرا آج ہماری جو ہیڈنگ رہے گی کہ ان کتابوں پر ایک مومن ایمان کیسے رکھتا ہے۔ آپ نے ایمان کا مطلب تو سمجھ لیا کہ بھائی ہم ایمان رکھتے ہیں، پر ایمان کیسے رکھتے ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن اور دوسری کتابوں میں فرق ہے نا ایمان کے اندر، تو وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ تو ہم ان کتابوں پر ایمان کیسے رکھتے ہیں، یہ اگلا پوائنٹ۔ تو ان کتابوں پر ہم ایسا ایمان رکھتے ہیں، ان کتابوں پر ہم ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ ہم زبان سے اسے سچا مانتے ہیں، یعنی اقرار کرتے ہیں زبان سے سچا ہونے کا، اور دل سے تصدیق کرتے ہیں۔ ان کتابوں پر ہم ایسے ایمان رکھتے ہیں کہ زبان سے اس کے سچے ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور دل سے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، پر عمل صرف انہی باتوں پر کرتے ہیں جس کا حکم ہمارے رب یا ہمارے نبی نے ہمیں دیا۔ عمل صرف انہی چیزوں پر کرتے ہیں جس کا حکم ہمیں اللہ نے قرآن میں یا اللہ کے نبی نے حدیث میں دیا۔ یہ بہت ڈیٹیل والی چیزیں، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ آپ اس کے اندر بھی کنفیوز ہو جائیں گے۔ ان کتابوں پر ایمان کا مطلب کیا ہوا کہ ان کتاب، بھائی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیا تلمود پر ایمان رکھتے ہیں، آپ پر کیا تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ کہیں گے ہاں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں وہ کتاب اللہ نے نازل کی، ہم دل سے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن عمل اسی بات پر کرتے ہیں جس کو اللہ نے قرآن میں بتا دیا یا اللہ کے نبی نے حدیث میں بتا دیا۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ تورات کو سچا ماننے کا مطلب جو تورات میں آیا ہم اس پر عمل کر لیں گے، انجیل کو سچا ماننے کا مطلب جو آیا اس پر عمل کر لیں گے۔ عمل ہم اس پر کریں گے جس پر اللہ کا حکم قرآن میں ہو یا اللہ کے نبی نے حدیث میں بتایا ہو۔ مطلب اللہ کے نبی کی تصدیق ہونا ضروری ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہود و نصارہ میں تو تھی پر اسلام میں نہیں ہے۔ یہود و نصارہ میں حکم تھا پر اسلام میں چینج کر دیا گیا، تو اب ہم اس پر عمل نہیں کرتے، عمل صرف قرآن اور حدیث کے مطابق کرتے ہیں۔ جیسے آپ ایک مثال لکھ لیں، عاشورہ کا روزہ۔ بھئی عاشورہ کا روزہ یہودی رکھتے تھے، اللہ کے نبی کو بتایا کہ یہ عاشورہ کا روزہ ہم لوگ کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ آج کے دن حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی، تو کیا صرف اس بنیاد پر ہم رکھ لیں گے؟ نہیں، پر ہمارے نبی نے جب ہمیں یہ حکم دے دیا کہ میں بھی روزہ رکھوں گا اور تم بھی روزہ رکھو، تو گرچہ عمل یہودیوں کا ہے پر ہمارے نبی کے بتانے کی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہود اور نصارہ کی یا پرانی آسمانی کتابوں پر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں نازل کیا، دل سے تصدیق کرتے ہیں، پر عمل صرف اسی بات پر کریں گے جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دے دیا یا اللہ کے نبی نے حدیث میں بتا دیا۔ میں سمجھتا ہوں فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ اس کے اپوزٹ قرآن پر ہمارا ایمان کیسا ہے یہیں پر لکھ لیجئے آپ، تاکہ بات آپ کو یاد رہے، سمجھ میں آ جائے کہ یہ تو ہوا عام کتابوں پر ایمان، پر قرآن پر ہمارا ایمان کیسا ہے، قرآن پر ایک مومن کا ایمان کیسا ہوتا ہے۔ تو قرآن پر ایک مومن کا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبان سے تصدیق کرتے ہیں کہ یہ کتاب سچی ہے،
زبان سے سوری اقرار کرتے ہیں کہ یہ کتاب سچی ہے، دل سے تصدیق کرتے ہیں، اور اس قرآن میں جو کہہ دیا جائے ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے ان دونوں کے اندر، پرانی کتابوں پر ایمان اور قرآن پر ایمان کے اندر یہ فرق میں سمجھتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قرآن پر ہم زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، اور پرانی کتابوں پر زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں، پر عمل ہر بات پر نہیں کرتے، صرف اسی بات پر کرتے ہیں جو قرآن اور سنت کے اندر ثابت ہو جائے۔ تو یہ دو چیزوں کا فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے آگے بڑھتے ہیں تو ایک پوائنٹ یہاں پر یہ لکھ دیجئے کہ قرآن اور دوسری کتابوں کے اندر کیا فرق ہے، کیوں ہم اس پر عمل نہیں کرتے؟ قرآن اور دوسری کتابوں میں کیا فرق ہے؟ بھئی آپ کہتے ہو کہ ہم قرآن پر عمل کریں گے پر تورات پر عمل نہیں کریں گے، ہم انجیل پر عمل نہیں کریں گے، ہم زبور پر عمل نہیں کریں گے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا فرق ہے؟ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ کیوں آپ قرآن کو الگ سمجھتے ہیں؟ تو اس کی وجہ آپ لکھ لیجئے سورہ ہجر آیت نمبر 9، سورہ ہجر آیت نمبر 9، ہم صرف قرآن پر عمل اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آسمانی کتابوں میں قرآن ایک اکیلی ایسی کتاب ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ قرآن اور دوسری کتابوں میں بنیادی اور سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ قرآن کو بدلا نہیں جا سکتا، اور اس کے علاوہ کتابوں میں تحریف کر دی گئی ہے، تبدیلی کر دی گئی ہے، لوگوں نے اپنے اعتبار سے کتاب کے احکامات کو بدل دیا ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا ڈالا ہے۔ تو یہ فرق آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ یہود اور نصارہ سے اگر آپ بات کریں گے تو آپ کو کہیں گے کہ بھئی ہماری کتاب کو نہیں مانتے، تمہاری کتاب کو مانتے ہو، تو ان کو آپ کہو گے کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جس میں ہمارے رب نے گارنٹی لے لی ہے کہ اس کتاب کو بدلا نہیں جا سکتا، پر اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں ان میں تحریف ہو سکتی ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے، بدلا جا سکتا ہے، اور اس کی 50 دلیلیں قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر اس کی 50 دلیلیں موجود ہے۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں وحی کی طرف، اسی کتابوں میں ایمان کہ بھئی کتاب کیسے آتی تھی؟ وحی کے ذریعے آتی تھی، تو وحی کس سے کہتے ہیں؟ اب یہاں پر ہم ہیڈنگ بنائیں گے، سائیڈ ہیڈنگ بنائیں گے، وحی کس سے کہتے ہیں؟ تو وحی لغت میں کہتے ہیں، وحی لغت میں کہتے ہیں چھپ کر کوئی خبر دینا۔ وحی مطلب چھپ کر کوئی خبر دینا، ورنہ آپ دیکھنا قرآن کے اندر جیسے وحی کا ذکر اللہ کے نبی کے لیے ہے، ویسے وحی کا یہ جو ورڈ ہے، ورڈ جو ہے نا، یہ والا ورڈ یہ شیطانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ شیطان اپنے اولیاء یعنی شیطان کے جو ماننے والے ہوتے ہیں نا، شیطان ان کی طرف وحی کرتے ہیں، تو وحی کا مطلب یہ وحی نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے میں بار بار آپ کو فرق بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو، کبھی قرآن پڑھیں تو آپ کو لگے گا ارے اللہ کے نبی پر بھی وحی آتی تھی اور نعوذ باللہ شیطان بھی وحی کرتے تھے۔ تو شیطان کے ساتھ جو وحی کا ورڈ استعمال ہوا ہے وہ لغت والا ورڈ ہے کہ وہ چھپ کر خبر دیتے ہیں، اور وحی جب نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اصطلاح کے اندر وحی کہا جاتا ہے اللہ کا اپنے انبیاء کو دین اور شریعت کی خبر دینا، اللہ کا اپنے انبیاء کو دین اور شریعت کی خبر دینا، کبھی کتابی شکل میں، کبھی بنا کتاب کے، اور کبھی فرشتے کے ذریعے اور کبھی بنا فرشتے کے۔ تعریف لکھ لیجئے، اس کو میں سمجھا آگے دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ اللہ کا اپنے انبیاء کو دین اور شریعت کی خبر دینا، کبھی کتابی شکل میں، کبھی بنا کتاب کے، کبھی فرشتے کے ذریعے، کبھی بنا فرشتے کے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وحی کہا جاتا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں وحی ورڈ کا میننگ ہی پتا نہیں ہوگا۔ پتا ہے وحی سنتے ہیں اللہ کے نبی پر وحی آتی تھی، وحی آتی، تو وحی کا مطلب کیا ہے؟ وحی کا مطلب
اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء کو خبر دینا کہ کیا حلال کیا حرام، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا کرے امت کیا نہیں کرے، سب بتاتا تھا اللہ رب العالمین۔ کبھی ڈائریکٹ کتاب دیتا تھا جیسے تورات، کبھی بنا کتاب کے جیسے وحی ہو جانا، کبھی فرشتہ آ کر بتاتا تھا، کبھی بنا فرشتے کے ہو جاتی تھی۔ تو یہ وحی اس کو کہا جاتا ہے۔ وحی اسی ورڈ، وحی جو ورڈ ہے یا اس ورڈ کا میننگ میں نے آپ کو بتایا۔ اب اس کے بعد وحی کی قسمیں کتنی ہیں، یعنی کتنے طریقے سے وحی ہوتی تھی ہمارے نبی پر یا آپ کے پہلے انبیاء پر، وحی کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو وحی کی کچھ قسمیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ وحی کی کتنی قسمیں ہیں، اس کے پہلے صرف ایک آیت آپ لکھ لیجئے جس میں تقریباً ساری قسموں کو ایک ساتھ بیان کر دیا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 51، سورہ شورى آیت نمبر 51، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے بات نہیں کرتا سوائے اس کے کہ یا تو وہ وحی کرتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، یا اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے۔ یعنی وحی کی جتنی بڑی بڑی قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک آیت کے اندر سب کو بیان کر دیا۔ سورہ شورى آیت نمبر 51۔ اب وحی کی قسمیں آپ لکھیے۔ نمبر 1، اللہ کا ڈائریکٹ پردے کے پیچھے سے بات کرنا، یعنی اللہ ڈائریکٹ نبی سے بات کرے، پردے کے پیچھے سے ڈائریکٹ بات کرے، کیونکہ اللہ کا دیدار تو دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو کہا نہیں دیکھ پائے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کو ضد کی، اللہ نے پہاڑ پر ذرا سی تجلی دکھائی، پہاڑ ہی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کیسے بات کرتا تھا اپنے انبیاء سے، وحی کیسے کرتا تھا؟ پردے کے پیچھے سے۔ اللہ پردے کے پیچھے بات کرتا تھا اور نبی اس کو سنا کرتے تھے، ڈائریکٹ آواز سنتے تھے۔ تو اللہ کا پردے کے پیچھے سے کلام کرنا، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 164 کے اندر مثال موجود ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پردے کے پیچھے سے بات کی تھی، اور اسی طرح ہمارے نبی سے معراج کے موقع پر بات کی تھی۔ حضرت موسیٰ سے، موسیٰ کلیم اللہ جن کو کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی سے معراج پر گفتگو کی تھی، احادیث کے اندر ذکر موجود ہے۔ تو وحی کی پہلی قسم کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، یعنی ڈائریکٹ نبی سے گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور بات بتا دیتا ہے اللہ۔ جیسے ہمارے نبی کو اوپر بلا کر نماز دی تھی، وہی نماز جس کی ہم اہمیت نہیں سمجھتے، وہی نماز جس کی ہم قدر نہیں کرتے، وہی نماز جس کو پڑھنا ہم ضروری نہیں سمجھتے، وہی نماز جس کو چھوڑ کر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے، وہی نماز جس کے لیے اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ ورڈ استعمال کیا کہ اگر ایک وقت کی بھی نماز جان بوجھ کر چھوڑے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، وہی نماز اللہ نے بات کر کے دی تھی، آسمان پر بلا کر دی تھی۔ روزہ دنیا میں، زکوٰۃ دنیا میں، حج دنیا میں، سب دنیا میں دے دیا، نماز کے لیے اوپر بلایا۔ مطلب کتنی اہم عبادت ہوگی وہ، کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہوگی وہ عبادت، پر ہم مسلمان اس نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، نماز ادائیگی کو ضروری نہیں سمجھتے۔ جب نیا نیا کورونا کا مرض آیا، لاک ڈاؤن لگا، خوب نمازیں پڑھ لی صاحب، جو فرض نہیں پڑھتے وہ تہجدیں پڑھ رہے تھے، اور جب موت کا ڈر نکلا پھر وہی بے نمازی زندگیاں شروع ہو گئی، کیونکہ ڈر نہیں ہے نا اللہ کا۔ بہرکیف میری بات الگ وے میں چلی جائے گی۔ نمبر 1، اللہ کا سیدھے نبی سے پردے کے پیچھے سے کلام کرنا۔ نمبر 2، ڈائریکٹ وحی نازل کر دینا، ڈائریکٹ وحی نازل کر دینا، یعنی نبی دنیا میں ہی رہے، اللہ بات نہ کرے پر ڈائریکٹ دل کے اندر وحی نازل کر دے، بات دل اور دماغ کے اندر ڈال دے اللہ رب العالمین۔ کئی بار ہوتا تھا اللہ کے نبی پر سوال پوچھا جاتا، ڈائریکٹ دل کے اندر اللہ وحی کرتا اور نبی پڑھ کر لوگوں کو بتا دیتے کہ یہ کرو، یہ مت کرو، ایسا کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ سیدھے وحی نازل کر دینا، دل میں بات ڈال دینا، یہ دوسری قسم تھی۔ تیسری قسم، وحی فرشتے کے ذریعے نازل کرنا، وحی آئے ڈائریکٹ نہیں آئے، کس کے ذریعے آئے؟ فرشتے کے ذریعے آئے۔ جیسے جبریل امین غار ہرا کے اندر پہلی مرتبہ آئے، جو سیرت میں نے آپ کو پڑھایا، جو غار ہرا کے اندر، مثال چاہیں تو لکھ لیں آپ،
فرشتے کے ذریعے وحی کی تو بہرحال پورا قرآن مثال ہے. قدم قدم پر حضرت جبریل امین آتے تھے اور سارے انبیاء کے پاس آتے تھے. جبریل امین کا کام ہی یہ تھا وحی لے کر آنا. فرشتوں کے جو میں نے بتایا نا الگ الگ کام ہوا کرتے تھے, ان کاموں میں ایک کام تھا انبیاء کے پاس آنا, تو وحی فرشتے کے ذریعے نازل کرنا. نمبر 4, سچے خواب کا آنا. خواب بھی وحی کی قسم ہوتی ہے کہ خواب میں نبی کو کچھ نظر آئے اور وہ لوگوں کو عمل کا حکم دے دیں. جیسے مثال لکھ لیجئے, حضرت ابراہیم کا اپنے بچے کو ذبح کرنا. سورہ صافات آیت نمبر 102. سورہ صافات آیت نمبر 102. یہ کیا تھا؟ خواب ہی تھا نا. حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے. بیٹے کو آ کر کہا بیٹے ذبح کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں انتظار کیا کہ اللہ وحی کرے گا. آپ نے یہ یقین رکھا کہ اگر مجھے خواب آ رہا ہے اس کا مطلب میرا خواب سچا ہے اور مجھے عمل کرنا ہے. وحی کی 5ویں قسم, فرشتہ انسانی شکل کے اندر تعلیم دے, انسانی شکل میں آئے اور نبی کو تعلیم دے. اور اس کی مثال آپ مشہور حدیث جبریل لکھ لیجئے. حدیث جبریل جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہی حدیث تو ہے کہ جبریل امین اللہ کے نبی کے پاس انسانی شکل میں آئے اور بولا ایمان کیا ہے بتاؤ, اسلام کیا ہے بتاؤ, احسان کیا ہے بتاؤ. یہ وہی پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. تو یہ بنیادی 5 بڑی بڑی شکلیں ہیں جس میں اللہ تعالی اپنے انبیاء کے اوپر وحی کیا کرتا تھا. دین کو, کتابوں کو, تعلیمات کو, حلال کو, حرام کو رب العالمین ان 5 طریقوں پر عام طور پر نازل کیا کرتا تھا. اب اس کے بعد ایک ہیڈنگ لکھیے, کچھ مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیے. کچھ مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیے. نمبر 1, تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی. نمبر 2, زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی. زبور مت بولنا, کئی لوگ اس کو زبور بولتے ہیں, زبور ہے یہ. نمبر 3, انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی. نمبر 4, صحیفے جو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ پر نازل کیے گئے. صحیفے جو حضرت ابراہیم اور موسیٰ پر نازل کیے گئے, جس کو بولتے ہیں نا صحف ابراہیم و موسیٰ سورہ اعلیٰ کے اندر, وہی صحیفے. اور اس کے بعد نمبر 5, قرآن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. کم سے کم اتنی کتابوں کے نام تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تورات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دیا کہ جاؤ اپنی قوم کو ڈراؤ, اپنی قوم کو دین بتاؤ, حق بتاؤ, حلال بتاؤ, سمجھاؤ, دین کی طرف لاؤ. انہوں نے دین کی تعلیم دی. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی, انہوں نے اس کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دی. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, انہوں نے قوم کو تعلیم دی. حضرت ابراہیم پر صحیفے نازل ہوئے, انہوں نے قوم کو تعلیم دی, پر قوموں نے ان کی باتوں کو مانا, کبھی نہیں مانا, اور اس کے بعد ان کے بعد کتابوں کو تبدیل کر دیا. اگر آپ قرآن کریم خاص طور پر سورہ بقرہ کو پڑھیں گے نا تو آپ کو یہود اور نصارہ کے یہ جملے بار بار اللہ تعالیٰ نقل کرتا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ, یہ لوگ کتابوں کو بدل دیا کرتے تھے. ایک مشہور واقعہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر معاملہ آیا کہ ایک یہودی نے زنا کر لیا. سزا پوچھی گئی کیا دی جائے؟ کہا کوڑے مار دو. کہا تمہاری کتاب لے کر آؤ. کتاب لائے, پڑھو کتاب کے اندر کیا لکھا ہے. تو یہودی نے کیا کرا, زنا کا جہاں حکم تھا اس پر ہاتھ رکھ لیا. کہا کوڑے مار دو. کہا ہاتھ ہٹا, تو وہاں لکھا ہوا تھا جو اسلام کا حکم تھا کہ رجم کر دیا جائے. پر ان کی معمولات کیا تھے کہ یہ لوگ اپنے اعتبار سے دین کو تبدیل کر دیا کرتے تھے. امیر چوری کرتا کوڑے مار دیتے اور غریب چوری کرتا ہاتھ کاٹ دیتے. ان لوگوں نے کتابوں کو بدل ڈالا, تحریف کر ڈالا.
اپنے اعتبار سے کتابوں کو استعمال کیا، پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو یہ معجزہ عطا کیا کہ اسے بدلا نہیں جا سکتا، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کے الفاظ کو بدل نہیں سکتے، اس کی تعلیمات کو آپ بدل نہیں سکتے۔ تو ہم مسلمانوں کو قرآن کے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ کتاب عطا کی ہے کہ جس کو کبھی بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ اب اس کے بعد قرآن کسے کہتے ہیں، قرآن کے بارے میں بھی آپ لکھ لیجئے، کیونکہ کتابوں کی بات کر رہے ہیں تو اپنی تو سب سے اہم کتاب یعنی جو اللہ نے نازل کی وہ کتاب قرآن ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن کہتے کسے ہیں، قرآن کہتے کسے ہیں؟ تو قرآن کہتے ہیں اللہ کا کلام، اللہ کا کلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جس کی تعلیمات میں کوئی شک نہیں ہے، اپنے سے پرانی کتابوں کی تصدیق اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن کئی پوائنٹس ہیں اس کے اندر، آپ چاہیں تو کاما لگا کر لکھ لیں، چاہیں تو نمبر لگا کر لکھ لیں۔ اللہ کا کلام نمبر 1، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ پر نازل کیا گیا نمبر 2، سچا کلام جس میں کوئی شک نہیں ہے نمبر 3، نمبر 4 اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق اس کے اندر موجود ہے، مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ انجیل آئی، تورات آئی، زبور آئی، یہ ہوا وہ ہوا، ساری تصدیق موجود ہے۔ نمبر 4 اس کی تلاوت عبادت ہے، اس کی تلاوت عبادت ہے، یہ سوری نمبر 5 ہوگا، تلاوت عبادت ہے نمبر 5 ہوگا، کیونکہ نمبر 4 پر تو تصدیق والا سینٹنس آئے گا۔ نمبر 5 اس کی تلاوت عبادت ہے۔ نمبر 6 یہ ایک معجزہ ہے، نمبر 6 یہ ایک معجزہ ہے۔ تو میں ایک بار بات ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ قرآن کس سے کہتے ہیں، تو قرآن نمبر 1 اللہ کا کلام ہے، نمبر 2 اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ پر نازل کیا گیا ہے، نمبر 3 سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نمبر 4 اپنے سے پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق اس کے اندر موجود ہے، مطلب اس سے کتابیں آئیں یہ اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن۔ نمبر 5 اس کی تلاوت عبادت ہے، اس کی تلاوت عبادت ہے، ہر ورڈ پر ثواب ہم جانتے ہیں نا 10 نیکی ملتی ہے، جس کو ہم صرف رمضان میں پڑھتے ہیں نا وہ والی 10 نیکی، تو اس کی تلاوت عبادت ہے، جبکہ پورے سال میں پڑھا جا سکتا ہے۔ نمبر 6 یہ ایک معجزہ ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ نمبر 7 قرآن سے پہلے جتنی بھی تعلیمات ہے قرآن نے آ کر ان سب کو ختم کر دیا ہے، یعنی اب قرآن کے سامنے کسی اور کی نہیں چلے گی، صرف قرآن کی چلے گی۔ ہاں اگر قرآن کی کوئی تعلیمات ان جیسی ہے اور تصدیق موجود ہے تو بات الگ ہے، ورنہ قرآن نے اپنے سے پہلے ساری تعلیمات کو منسوخ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ نمبر 1 تحریف سے پاک ہے، یعنی اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، تحریف اور تبدیلی سے پاک ہے، تحریف سے پاک ہے۔ نمبر 9 آسان ہے، بھائی تورات انجیل کو کوئی یاد نہیں کر پایا تھا پوری، یہ تو آسان ہے، کوئی بھی یاد کر سکتا ہے۔ اور نمبر 10 محفوظ ہے، یہ قرآن ہے ہمارا، یہ ہمارا قرآن ہے جس پر ہم فخر کرتے ہیں الحمدللہ۔ اتنی ساری خاصیتیں ہیں، کچھ بتائی ہیں میں نے، بہت ساری اس کے علاوہ بھی، یہ قرآن ہے ہمارا۔
اللہ کا کلام اللہ کے نبی پر نازل ہوا، تعلیمات سچی ہیں، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق ہے، تلاوت عبادت ہے، معجزہ ہے، اپنے سے پہلے شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، تحریف سے پاک ہے، آسان ہے اور محفوظ ہے۔ اور آخری پوائنٹ 11 لکھ لیجئے کہ قرآن کے بعد کسی اور آسمانی کتاب پر اس کے سامنے عمل کرنا جائز نہیں ہے، یعنی قرآن کے آنے کے بعد قرآن کے خلاف کسی اور کتاب پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، تو کبھی بھٹکیں گے نہیں، کیونکہ آج ہماری امت کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت سے زیادہ ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنا پسند کرتے ہیں، اس کا درس دینا پسند کرتے ہیں، اس کا تعلیم پسند کرتے ہیں، قرآن کے درس پر ان کو اچھا نہیں لگتا، قرآن کے درس سے ان کو ناراضگی ہو جاتی ہے، جبکہ قرآن آسان ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ تو قرآن کے نازل ہونے کے بعد کسی اور کتاب پر قرآن کے خلاف، یہ ورڈ آپ لکھ لیجئے گا نہیں تو کنفیوز ہو جائیں گے، 11ویں پوائنٹ میں لکھیے گا کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد قرآن کے خلاف، یوں عام طور پر کوئی اور کتاب ہو بات الگ ہے، پر قرآن کے خلاف کسی اور بات پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل بھی لکھ لیجئے، مسند احمد 387، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب آئے، تورات لائے اور آپ کے سامنے پڑھنے لگے، آپ غصہ ہو گئے اور آپ نے ایک جملہ کہا، لو ان موسیٰ کان حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی، سنو اگر میرے بعد حضرت موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں تو انہیں میری پیروی کرنا پڑے گی، یعنی میرے بعد اگر نبی بھی آ جائے گا تو ان کو میری پیروی کرنا پڑے گی، میرے بعد کسی کی چلنے والی نہیں، یعنی اللہ کے نبی کے سامنے کسی اور کی چلنے والی نہیں ہے، صرف آپ کے علاوہ کوئی نہیں، آپ پر سب مکمل۔ تو قرآن کی تعریف یا قرآن کسے کہتے ہیں یہ آپ نے اور ہم نے سمجھ لیا، اور حالانکہ قرآن کے اوپر تو میری کئی تقریریں موجود ہیں، ہم نے اپنی کلاسز کے سٹارٹنگ میں بھی اس کو ذکر کیا تھا، چاہے تو آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہر کے بعد کے ٹاپک کے اندر میں نے آپ کے سامنے کلیئر کیا کہ کتابوں پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے، کتاب جب آئی تو لوگ کتنے حصوں میں بٹ گئے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیسے رکھنا ہے ان کتابوں پر، وحی لغت اور اصطلاح میں کسے کہتے ہیں، وحی کی کتنی قسمیں ہیں، کچھ مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں، پھر اس کے بعد اینڈ میں قرآن کسے کہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ باتیں اگر آپ سمجھ گئے تو گویا کہ آپ یہ سمجھ گئے کہ کتابوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے میں آپ سے پھر کہوں گا کہ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ آخری اور کمپلیٹ بات کر رہا ہوں، میں بھی انسان ہوں، 50 غلطیاں 50 کمیاں میرے اندر بھی ہیں اور رہیں گی جب تک میں مر نہ جاؤں، جب تک زندہ تب تک کمیاں رہیں گی، پھر بھی جتنا زیادہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے صرف نچوڑ لانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ موٹی موٹی باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں گی، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کسی کو بتائیں گے تو کافی ہو جائے گا، اور اتنا بھی بتا دیں گے تو انشاءاللہ آپ دین پہنچانے کا اپنا فرض ادا کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو کم سے کم ہم اتنی کوشش تو ضرور کریں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔